محمد نے محمد نبینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ معزز سامعین اور معزز علماء کرام، آج کی حاضری اور یہ شرکت قرآن کریم کی نسبت پر ہے۔ مفتی محمد عارف صاحب، حضرت مولانا محمد مبین صاحب اور ذمہ داران مدرسہ کی محبت اور ان کے حکم کی تعمیل پر یہاں کی حاضری، جلسے میں حاضری ہوئی۔ اس مبارک مجلس میں، اس خیر کی مجلس میں اللہ نے شرکت کا موقع دیا۔ سب سے پہلے نظر پڑی مدرسے کے اوپر دارالعلوم رفیقیہ، دارالقرآن رفیقیہ۔ ماشاءاللہ مدرسے کو نسبت ہے اور حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ یہ سب فیوز و برکات یقیناً حضرت دادا رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ رفیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہوں کی محنتوں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ یقیناً انہوں نے محنت کی، اس مدارس کے مکاتب کے جال کو پھیلایا۔ آج الحمدللہ ہمارے علاقوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے دیہات ہوں چاہے قصبے ہوں شہر ہوں، ہر جگہ الحمدللہ ان کی محنتیں نظر آ رہی ہیں۔ آج تو ہمارے درمیان میں مدارس کی بہت کثرت ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ دور دراز تک بھی مدرسے نظر نہیں آتے تھے، دور دراز تک علماء حفاظ قراء دیکھنے میں نظر نہیں آتے تھے، لیکن محنتیں رہی اور آج ان کی محنتوں کا پھل اور ان کی محنتوں کا ثمرہ ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ قرآن کریم کی اس وقت میں آیت پڑھی اور ایک روایت پڑھی، اسی کے تعلق سے کچھ مختصر باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ علماء کی یوں تو طویل فہرست ہے، اب حضرات یک بعد دیگر حضرات علماء کرام کو تفصیل سے سن رہے ہیں اور آپ حضرات ان کو سماعت کر رہے ہیں،
بڑی خوشی ہو رہی ہے جلسے میں پہنچ کر اور آپ تمام حضرات کی بیداری کو دیکھ کر کہ الحمدللہ یہاں جنگل میں ہمارے ذمہ داران مدرسہ نے منگل کر رکھا ہے اور الحمدللہ آپ حضرات بالکل بیداری کے ساتھ اور مؤدب اور محترم ہو کر اپنے جلسے کو سماعت کر رہے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی محنتوں کو، آپ حضرات کی سماعتوں کو اللہ قبولیت سے نوازے۔ یقیناً قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، گناہوں میں زندگی بسر ہو رہی ہے، گناہوں میں وقت ہمارا گزر رہا ہے، بہت سارے گناہ جانے انجانے میں ہم سے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کی آیت میں تسلی دے رہے ہیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر تم معافی مانگو گے، اللہ کے دربار میں پہنچ کر اگر اپنے گناہوں کی معافی تم اللہ سے مانگو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، وقت بڑی تیزی سے ہمارا یقیناً گزرتا جا رہا ہے، جوانی میں بہت سارے لوگ رخصت ہو رہے ہیں، کچھ لوگ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہے ہیں اور کچھ بچپن میں ہی ہمارے درمیان سے ہمارے بھائی بہن دنیا سے جا رہے ہیں۔ وقت بڑی تیزی سے بھائی گزر رہا ہے۔ حضرت مفتی فاروق صاحب علیہ رحمہ اللہ غریق رحمت فرمائے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح آ رہی ہے شام آ رہی ہے، شام آئی پھر صبح آ گئی، یہ جلسہ ہمارا چل رہا ہے، یہ شروع ہوا اور اب اس کا تھوڑی بہت دیر میں اخیر آ جائے گا۔ اسی طرح انسان دنیا میں آیا ہے اور ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اس آدمی کو، اس آنے والے کو اللہ نے وجود بخشا اور اس دنیا میں بھیجا، پھر یہ اپنا وقت پورا کر کے اور اپنے وقت کو گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ جانے انجانے میں بہت سارے گناہ، بہت ساری غلطیاں اور بہت سارے غلط کام ہم سے ہو جاتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ دربار الہی میں پہنچ کر اللہ کے سامنے رو رو کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچ کر اگر آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ ضرور معاف فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ آدمی ذرا سا اللہ کی طرف آ کر تو دیکھے، ذرا سا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تو دیکھے، مایوس ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ یہاں مجلس میں بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ جن کو آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی سن رہے ہوں گے، بہت سارا طبقہ، بہت بڑی جماعت ہم میں ایسی ہے جو یقیناً گناہوں میں وقت صرف کر رہی ہے، گناہوں میں وقت جا رہا ہے، گناہوں میں وقت گزر رہا ہے، نمازوں سے محرومی ہے، نمازوں سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، روزوں کا خیال نہیں، اور وہ احکامات جو قرآن و حدیث نے ہمیں دیے ہیں، اللہ اس کے رسول کا طریقہ، اللہ اس کے رسول کی باتیں جو آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، یقیناً ہم نے ان کو پسے پش ڈال دیا اور اپنے مزاج کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق اور ماحول کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے اور زمانے کے حساب سے لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کا جو حکم ملا ہے اس کو کیا جائے اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رکا جائے۔ آج ہم بہت سارا وقت گزار رہے ہیں، گناہوں میں وقت صرف کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ انسان جو ہے یقیناً الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان یقیناً خطا اور نسیان سے مرکب ہے، بہت ساری خطائیں اس سے ہو جاتی ہیں، بہت ساری بھول انسان سے ہو جاتی ہے، بھول میں وقت گزر گیا، بہت سارے گناہ ہو گئے، کسی کی شان میں گستاخی کر دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، پڑوسی کو تکلیف پہنچا دی، حقوق العباد میں کمزوری ہو گئی، حقوق اللہ میں کمزوری ہو گئی۔ حقوق اللہ تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں جو کوتاہیاں اور غفلتیں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ ان کو معاف نہ کر دے۔ حقوق اللہ میں بھی کمزوری ہو رہی ہے، حقوق العباد میں بھی کمزوری ہم سے ہو رہی ہے، نمازوں سے غفلت ہے، نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اتباع سنت میں وقت گزارا جاتا، آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، آپ کے لائے ہوئے احکامات پر، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جاتا اور وہ احکامات جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملے ہیں ان کو اپنی زندگی میں لایا جاتا۔ لیکن
بہت ساری غفلت اور کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے، اس لیے اگر گناہ ہو گئے ہیں، گناہوں میں وقت گزر گیا ہے، غفلت میں وقت گزر گیا ہے، تو مایوس نہ ہو، اللہ کی ذات سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف، اللہ کے حضور میں روئیں تو اللہ ضرور بھی ضرور معاف فرما دے گا۔ اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ آج کل رونے کا نظام بھی ختم ہو گیا، ہم دوسری اور پریشانیوں پر اور دوسری تکالیف پر رو لیتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے رو کر دکھا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے رونے کا مزاج نہیں، اللہ کے سامنے نہیں روتے ہیں، اور رونا اللہ کو بہت پسند ہے، رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک بزرگ تھے بیچارے، وہ دنیا والوں کے کام آیا کرتے تھے، بہت سارے لوگوں کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی ان کی خدمت میں آتا اور اپنی ضرورت کو رکھتا تو وہ اس کی ضرورت پوری فرماتے۔ تو ایسا ہوا ایک مرتبہ، بہت بڑی جماعت ایسی تھی جن سے انہوں نے قرض لے رکھا تھا، وہ بزرگ صاحب انہوں نے بہت سارے لوگوں سے قرض لے کر اور بہت سارے لوگوں سے روپیہ پیسہ لے کر لوگوں کی ضرورت کو پورا فرمایا، لوگوں کی ضرورتیں ہر وقت پوری فرمایا کرتے تھے۔ کوئی بھی ان کی خدمت میں آتا اور ان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا، اپنی ضرورتوں کو رکھتا تو حضرت ان کی ضرورتوں کو پورا فرماتے۔ حضرت نے بہت سارے لوگوں سے قرضہ لے کر، بہت سارے لوگوں سے روپیہ پیسہ لے کر، بہت سارے فقراء اور مساکین اور بہت سارے لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑی جماعت حضرت کی خدمت میں تشریف فرما ہوئی اور آ کر یوں کہا کہ حضرت آپ نے ہم سے پیسے لیے تھے، آپ نے ہم سے بہت سارا قرض لیا تھا، آپ نے بہت سارے پیسے اور بہت سارا ذخیرہ ہم سے جمع کیا تھا اور آپ نے لوگوں کی ضرورت پوری فرمائی تھی۔ آج ہمیں اس روپیے پیسے کی ضرورت ہے، ہم اپنے قرض کو واپس لینا چاہتے ہیں، اپنے پیسے کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہارا روپیہ پیسہ دوں گا، لیکن اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ مجھے دے گا، میں تم کو دے دوں گا۔ اب میرے پاس نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ نے مجھے دلوایا، اللہ نے سبب کے درجے میں، اسباب کے درجے میں تم سے میری ضرورت پوری کرائی اور میں نے اس سارے روپیے پیسے کو لے کر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا فرمایا۔ یہ اللہ نے کروایا مجھ سے، اللہ نے مجھے دلوایا، میں نے لوگوں کو دے دیا، اب اللہ مجھے دلوائے گا، میں بھی تمہیں دے دوں گا۔ پوری جماعت کو حضرت نے بٹھایا، جماعت موجود ہے اور وہاں حضرت کی خدمت میں تشریف فرما ہے، حضرت نے سب کو بٹھایا، بہت سارا وقت ہو گیا، ابھی تک کوئی انتظام نہ ہو سکا، حضرت کے پاس روپیہ پیسہ موجود نہیں تھا ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے، لیکن پوری جماعت موجود ہے، سب کے سب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ایک بیچارہ حلوہ بیچنے والا ایک بچہ وہ باہر سے آواز لگا رہا تھا، ہے کوئی حلوہ خریدنے والا، ہے کوئی جو مجھ سے حلوہ خریدے۔ گھر سے حلوہ بنا کر ماں باپ نے اس بچے کو بھیجا تاکہ گھر کی ضرورتیں پوری کر سکے، گھر میں کچھ ساز و سامان جو گھر کی ضرورتیں ہیں ان کو اس حلوے کے ذریعے پورا کیا جا سکے۔ حلوہ بیچ رہا تھا، حلوہ بیچنے کے لیے گھر سے نکلا اور آ کر جب آواز دی، حضرت کے کانوں میں وہ آواز پہنچی، حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا کہ دیکھو باہر کون ہے، کون کیا بیچ رہا ہے۔ خادم نے آ کر بتایا حضرت ایک حلوہ بیچنے والا ایک بچہ حلوہ بیچنے کی کوشش میں ہے، حلوہ بیچنا چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس بچے کو بلا کر لاؤ تاکہ ان آنے والوں کی مہمان نوازی کی جا سکے، ہمارے پاس تو ان کی مہمان نوازی کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اور اس جماعت کی مہمان نوازی کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے ان کی مہمان نوازی کا انتظام کیا ہے تو اس کو بلایا جائے۔ حضرت نے اس کو بلایا اور اس آنے والے سے یوں کہا کہ ان سب کی خدمت کرو، اپنے خادم سے کہا کہ سب کو حلوہ کھلاؤ، سب کی مہمان نوازی کرو۔ حضرت کے خادم نے حلوہ تمام اس سے لے کر آنے والوں کی مہمان نوازی کی اور سب کی خدمت کی، سب نے پیٹ بھر کے کھایا اور سب سیراب ہو گئے اور اس کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بچہ چھوٹا سا، وہ مختصر سا بچہ جو سامان بیچنے کے ارادے سے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، اس کے بعد جب اس کو پیسے نہ دیے گئے اس نے پیسوں کا سوال کیا کہ حضرت پیسے چاہیے، میں تو پیسوں میں بیچنے کے لیے نکلا تھا، آپ نے سارا حلوہ کھلوا دیا، پیسے نہیں دیے ہیں۔ حضرت نے اس بچے سے فرمایا کہ بچے کو بھی بٹھا دو، اللہ ہمیں دے گا، ہم اس بچے کو دے دیں گے۔ رونے کے اوپر یہ بات یاد آئی، اللہ کو رونا کتنا پسند ہے۔ آج رونا میرے بھائی ہماری زندگیوں سے ختم ہے، رونے کی کوئی بات ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ ہم میرے بھائی سارے کام کر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، گناہوں میں وقت صرف ہو رہا ہے اور لاپرواہیوں میں غفلتوں میں وقت صرف کیے جا رہے ہیں، لیکن دربار الہی میں پہنچ کر، اللہ کے حضور پہنچ کر، مسجدوں میں پہنچ کر اور رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیروں میں اگر جاگتے بھی ہیں اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی تلافی اور اپنے گناہوں کی معافی کا مزاج ہمارا نہیں ہے۔ رونے کے تعلق سے بات یاد آئی، حضرت نے اس بچے کو بٹھایا کہ اس بچے کو بھی بٹھا دو، پیسوں کا انتظام ہوگا تو بچوں کو دے دیا جائے گا۔ بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد
इस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बच्चा कहाँ तक बर्दाश्त करता, बड़े तो बर्दाश्त कर रहे थे, बच्चे के अंदर ताकत नहीं थी। बच्चे को ख्याल आया घर पहुंचूंगा तो घर वाले कहेंगे सारा हलवा खिला कर आ गया, घर में पैसे लेकर नहीं आया, क्या इसीलिए तुझे भेजा गया था। बच्चा रोने लगा और बच्चे ने रोना शुरू किया। उसके बाद बच्चे की रोने की आवाज बुलंद हुई, फौरन पैसों का इंतजाम हुआ। एक आने वाले ने आवाज दी, बाहर से आवाज आई कि हजरत से मिलना चाहता है कोई है जो हजरत से मुलाकात करा दे। हजरत ने उसकी आवाज सुनी और अपने खादिम से यूं कहा कि जाकर देखो कौन है, कौन आवाज लगा रहा है, कौन मिलना चाहता है, कौन मुलाकात करना चाहता है। हजरत के खादिम ने आकर बताया हजरत एक मिलने वाला है, एक आपसे मिलने की गरज से सफर तय करके आपकी खिदमत में आया है, कुछ हदिया आपकी खिदमत में पेश करना चाहता है। हजरत ने फौरन अपने खादिम से कहा उसको बुलाया जाए। वो आने वाला हजरत की खिदमत में मौजूद, हजरत की खिदमत में वो आया और आने के बाद हदिया पेश किया। हजरत ने वो रुपया पैसा जो वो लेकर आया था हजरत की खिदमत में पेश किया गया था। हजरत ने उन आने वाले उस बच्चे सबसे पहले उस बच्चे का इंतजाम किया और उस बच्चे को पैसे दे दिए और जितने पैसे उसके बैठ रहे थे, जितनी रकम उसकी बैठ रही थी, हजरत ने उस बच्चे की खिदमत में पेश की। और उसके बाद वो जमात जो आई थी, बड़े लोगों की जमात जो मौजूद थी, उनके कर्ज की अदाई का इंतजाम किया गया, उनके रुपये पैसे जमा किए गए और उनकी खिदमत में वो अतिया वो रुपये पैसे जो हजरत ने ले रखे थे वो सारे अदा कर दिए गए। और उसके बाद ये सब रुखसत हो गए। जब रुखसत हो रहे थे हजरत से यूं कह दिया कि हजरत आपने इतनी देर क्यों की, जब आपको इंतजाम करना ही था, आपको हमारी अमानत वापस करनी थी, कर्ज की अदाई का इंतजाम आपको करना था, आपने इतना वक्त क्यों लगाया। तो हजरत ने यूं फरमाया कि भाई मांगने वाले बहुत थे लेकिन रोने वाला कोई नहीं था। रोने वाला ये बच्चा था, तुम तो मांगने आए थे, सवाल कर रहे थे और अपने रुपया पैसा लेना चाहते थे, तुम सब लोग यहाँ मौजूद थे लेकिन तुम में कोई रोने वाला नहीं था। बच्चे की आवाज बुलंद हुई, बच्चे ने रोना शुरू किया, अल्लाह ने फौरन इंतजाम कर दिया। तो मालूम हुआ कि अल्लाह को रोना बहुत पसंद है। उधर रोना बच्चे ने शुरू किया और अल्लाह ने उस कर्ज की अदाई का फौरन इंतजाम फरमा दिया। हजरत की तवज्जो अल्लाह की तरफ थी, अल्लाह से मांग रहे थे ए अल्लाह तू इंतजाम कर दे, ए अल्लाह मैं देना चाहता हूँ। आज हमारा हाल है, हम एक दूसरे से उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक दूसरे से मांग रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो है। अरे मिजाज ये बनो, मिजाज ऐसा बनाओ जैसा मिजाज हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा का बनाया था। हजरत सहाबा की तबीयतों में, हजरत सहाबा का मिजाज, हजरत सहाबा की जमात को अल्लाह तबारक व तआला ने इस अंदाज से उनकी तरबियत फरमाई थी, इस अंदाज से उनकी तरबियत की गई थी। अगर उनके पैरों के जूतों का तस्मा भी टूट जाता उसको भी अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह के अलावा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। आज हमारा हाल ये है, लोगों से मांगे जा रहे हैं, लोगों से सवाल किए जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो है। अरे मेरे भाइयों अल्लाह से मांगो, अल्लाह से सवाल करो, अल्लाह देने वाला है, वही देना जानता है, वही लेना जानता है, वो माफ करने वाला भी है, वो सबसे बड़ी ताकत वाला भी है, सबसे बड़ी इज्जत वाला है, वो तमाम बादशाहों का बादशाह है, वो अहकमुल हाकिमीन है। उसके सामने हाथ फैलाकर, उसके सामने हाथ फैलाकर और रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांग कर तो देखो, अल्लाह तबारक व तआला हमें जरूर भी जरूर माफ करेगा। यकीनन मेरे भाइयों गुनाहों में वक्त गुजर रहा है, गुनाह में हमारी जिंदगी गुजर रही है। एक वाकया बस सुनाकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमहुल्लाह, हजरत की खिदमत में एक शख्स आया, एक गुनहगार की तौबा हजरत के हाथों पर, एक हजरत की खिदमत में एक शख्स आया और आकर हजरत से यूं कहा कि हजरत गुनाहों में वक्त गुजर रहा है, गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है, जाने अनजाने में बहुत सारे गुनाह मुझसे हो जाते हैं, दिन के उजालों में, रात की तारीकियों में बहुत सारे गुनाह मुझसे हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि गुनाहों से रुक जाऊं, हजरत मुझे नसीहत फरमा दीजिए। हजरत ने नसीहत फरमाई, हजरत की नसीहत बस वो आपके सामने बताकर आप हजरत से रुखसत हो जाऊंगा। हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमहुल्लाह, हजरत ने उस शख्स को नसीहत फरमाई, हजरत ने उस आने वाले से यूं कहा जब तू गुनाह का इरादा करे और गुनाह करना चाहे तो अल्लाह का दिया हुआ रिज्क मत खाना, जो अल्लाह ने तुझे दिया है, अल्लाह ने जो रिज्क तुझे दिया है, अल्लाह ने तुझे दौलत अता की है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो अल्लाह की नेमतें हर वक्त तेरे ऊपर बरस रही है, अल्लाह की नेमतों का नुज़ूल, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल जो हर वक्त तेरी तरफ है, अल्लाह की नेमतें जो बेशुमार तेरी तरफ उतर रही है। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की रहमतें इस कदर हमारे ऊपर बरस रही है, अल्लाह की नेमतों से हम फायदा उठा रहे हैं, अल्लाह की नेमतों को खाए जा रहे हैं, अल्लाह की नेमतें उनसे फायदा हासिल किए जा रहे हैं और उसके बावजूद गुनाहों में जिंदगी गुजरे। ये तो बात समझ
شرم نہیں آتی ہے جب اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی زندگی، اللہ کی دی ہوئی زندگی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھا رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ گناہوں سے رکا جاتا۔ حضرت نے نصیحت فرمائی اور یوں کہا آنے والے سے کہ جب تو گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ کرنا چاہے، اللہ کا دیا ہوا رزق مت کھانا۔ اس سنانے والے نے، آنے والے نے حضرت کی خدمت میں آیا تھا، اس نے حضرت سے یوں کہا کہ اللہ کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤں؟ میں تو جو بھی کھاؤں گا جس وقت میں کھاؤں گا سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، دنیا والوں کو تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ملا ہے، ساری دولتیں سارا رزق اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کا رزق نہ کھاؤں؟ ایسی جگہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی، تجھے غیرت نہیں آتی؟ اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھا رہا ہے، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتا، پھر بھی گناہ میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اب بھی تو اگر گناہ کا ارادہ کرے اور اگر گناہ کرنا چاہے، اللہ کی زمین سے دور چلے جانا، اللہ کی زمین سے دور چلے جانا، اگر تو گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ کرنا چاہے۔ اس آنے والے نے یوں کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس زمین کو چھوڑ کر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک سب کچھ تو اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، میں اللہ کی زمین سے دور کہاں جا سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی، تجھے غیرت نہیں آتی؟ اللہ کی دی ہوئی زمین پر، اللہ کے دیے ہوئے گھر پر، اللہ کے دیے ہوئے گھر میں رہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی زمین پر وقت گزار رہا ہے اور پھر بھی گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا تجھے غیرت نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کی زمین پر رہتا ہے اور پھر بھی گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا اگر اب بھی تو گناہ کرنا چاہے اور گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ کرنے کے لیے تو آمادہ ہو تو ایسا کرنا، ایسی جگہ چلے جانا جہاں تجھے اللہ نہ دیکھتا ہو، جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو، ایسی جگہ چلے جانا۔ اس نے یوں کہا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ میں جہاں بھی جاؤں گا، جہاں بھی رہوں گا، اس زمین کے جس حصے پر بھی میں اپنی زندگی گزاروں گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دنیا والوں سے پردہ ہو سکتا ہے، اللہ سے کیسے پردہ ہو جائے گا؟ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں وجود بخشا، جو ہر وقت ہمارے اوپر نظر کیے ہوئے ہے، جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ سے دور ہو جاؤں اللہ مجھے نہ دیکھ سکے؟ حضرت نے فرمایا تجھے غیرت نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی تو گناہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا اگر تو اب بھی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اب بھی اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے، اگر گناہ میں تو وقت گزارنا چاہتا ہے اور گناہ پر آمادہ ہونا چاہتا ہے تو ایسا کرنا جب تیرا وقت آئے، وقت رخصت، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اور تیری روح قبض کرنے کے لیے اللہ کا فرشتہ آئے تو اس فرشتے سے یوں کہہ دینا کہ ذرا سی مہلت دے دی جائے، ذرا سی مجھے مہلت دے دی جائے تاکہ میں کچھ نیکی کر سکوں، کچھ اچھے کام کر سکوں۔ تو اس آنے والے نے یوں کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ جب وقت رخصت آئے گا، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا، نہ تقدیم ہے نہ تاخیر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب جانے کا وقت آئے گا، دنیا سے جانے کا رخصت ہونے کا وقت آئے گا، نہ ایک سیکنڈ کی تقدیر، نہ ایک سیکنڈ کی تاخیر، نہ وقت پہلے آ سکتا ہے نہ وقت بعد میں آ سکتا ہے۔ اللہ نے جو لکھ دیا ہے، اللہ نے جو وقت متعین کر دیا ہے، كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة قال وكان عرشه على الماء۔ انسان کی پیدائش سے بھی 50,000 برس پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں سب کچھ محفوظ کر دیا ہے۔ کون کب آئے گا، کب تک یہاں دنیا میں رہے گا، کیا کرے گا اور دنیا سے کب رخصت ہوگا، یہ ہمارے حساب سے اچانک ہے کہ دنیا سے اچانک چلا گیا، اچانک رخصت ہو گیا۔ آسمان و دنیا کو سب کچھ بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ آسمان و دنیا پرانی جو حدیث میں نے پڑھی ہے كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 برس پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں سب کچھ محفوظ کیا ہے۔ اس نے میرے بھائی جانا سب کو ہے، رخصت سب کو ہونا ہے، اس دنیا ایک دن چھوڑنی ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کل نے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بچپن نے تجھ کو برچوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ
जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो हजरत ने फरमाया उससे कि तू गुनाह कर रहा है और इसी गुनाह में तो मौत का फरिश्ता आए और तेरी रूह को कब्ज कर ले, तो क्या तुझे शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? और उसके बाद हजरत ने फरमाया जब तुझे फरिश्ते खींचकर जहन्नम में ले जाने लगे गुनाहों में जिंदगी गुजारने की वजह से, तो उनसे यूं कह देना कि मुझे वहां न ले जाओ। तो उस सुनाने वाले ने, आने वाले ने यूं कहा, हजरत ये कैसे मुमकिन है जब जिंदगी गुनाहों में गुजार कर, सारी जिंदगी गफलत में गुजार कर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके से हटकर जब सारी जिंदगी गुजार के मैं जाऊंगा, फिर तो वही कैद खाना और वही पकड़ और वही गिरफ्त अल्लाह की तरफ से होगी जो होनी चाहिए। बहरहाल ये नसीहत थी। उसके बाद उसने यूं कहा हजरत से, हजरत बस नसीहत मुकम्मल हो गई, अब बस इसके बाद मैं गुनाहों से बचने की कोशिश करूंगा, अब गुनाह नहीं करूंगा। आज हम अल्लाह का दिया हुआ खा रहे हैं, अल्लाह की दी हुई जमीन पर रह रहे हैं, अल्लाह का दिया हुआ घर है, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीजों और इस यहाँ की बस्ती में रहने वाले तमाम गय्यूर नौजवानों और तमाम बुजुर्गों, वक्त गुजर रहा है, वक्त जा रहा है। गुनाहों में अगर जिंदगी बसर हो गई है, अल्लाह के सामने रो रो कर, अल्लाह के सामने पहुंचकर, अल्लाह के हुजूर आकर दरबार इलाही में हाथ उठाकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला तो यकीनन माफी को पसंद करता है। मेरे भाइयों, हम गुनाह करें, गुनाहों में वक्त गुजरे, अल्लाह के सामने रो ले, अपने गुनाहों की माफी मांग ले, अल्लाह जरूर भी जरूर हमें माफ फरमाएगा। इसलिए जरूरी है कि रमजानुल मुबारक का अनकरीब महीना आ रहा है, मुबारक महीना आएगा। जो भी गुस्ताखियां, जो भी कोताहियां, जो भी लफ्ज़िशें जाने अनजाने में हो गई है, जो भी वक्त हमारा गुनाहों में गुजर गया है, जो भी जिंदगी के लम्हात गुनाहों में गुजर गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगे, जरूर भी जरूर अल्लाह हमें माफ फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वाले को, माफी मांगने वाले को ऐसा फरमा देते हैं जैसे उसने गुनाह न किया हो। अल्लाह तबारक व तआला सही माना में कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे दे। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए। दास्तां कहते कहते वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।